بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضعة في العصب المفروش في مقعر السماق تدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى السماق بمعنى أن الله تعالى يخلق الإدراك في النفس عند ذلك. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. علامہ قزوینی رحمہ اللہ نے فرمایا نا علامہ قید نصف علامہ عمر بن محمد بن احمد بن اسماعیل بن محمد بن لقمان ابو حفص نصفی رحمہ اللہ 461 ولادت 537 وصال عمر 76 سال. تو علامہ نصفی نے فرمایا حواس 5 ہیں: سمع، بصر، شم، ذوق، لمس. جی علامہ تفتزانی صاحب ان کی وضاحت کرتے ہیں. علامہ عبدالعزیز پرہروی صاحب مزید وضاحت کریں گے. بات سمجھیے جی. تو پہلا کیا ہے؟ سمع. تو تعریف حس اول سمع. علامہ فرماتے ہیں تفتزانی علیہ رحمہ کہ سمع جی چمڑے والے کان نہیں مراد اور جتوں پھڑ کے تے لائے حفظ والے استاد پینجا کر دینے. سمع واہیا قوت، یہ ایک قوت ہے. سمع یہ چمڑا نہیں ہے بلکہ جو موضوعات جو رکھی گئی ہے. یہ ایک قوت ہے جو رکھی گئی ہے پٹھے میں. جی وہ پٹھا کتھے وے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پٹھے میں ایسا پٹھا جو پھیلایا گیا ہے سوراخ کی گہرائی میں. جہاں یہ سوراخ ختم ہوتا ہے نا اس سوراخ میں پٹھا ہے پھیلا ہوا. اس کی گہرائی کے اندر اللہ نے یہ قوت رکھی ہے. اللہ نے یہ قوت ہے. ہاں جی کیا کہ جی پہلی حص ہے سمع. سمع قوت ہے جو رکھی گئی ہے پٹھے میں. وہ پٹھا بچھایا گیا ہے سوراخ کے کان کے سوراخ کی گہرائی میں. مجھے نہیں اتنے پھیلے ہے جی. وہ یہ نہیں بھی کوئی 20 فٹ لمبا چوڑا ہے ایڈا کو کان میں سوراخ ہے ایڈا کوئی ہے. تو وہ ایک جو بڑا قوت ہے. جو قوت اس پٹھے کے اندر اللہ نے پیدا کی ہے. سمجھیے جی. اب اس حس کے ساتھ اس قوت کے ساتھ کس کس شے کا ادراک ہوتا ہے؟ ادراک کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آوازوں کا. ادراک کیا جاتا ہے اس قوت کے ذریعے آوازوں کا ادراک ہوتا ہے. وہ آواز کیسے سنائی دیتی ہے؟ بس سنائی دیتی ہے. میں بول رہا تھا آواز آ رہی تو جی کہہ رہے مینو مارو پر بول رہا تھا بھی جی دی آواز آ گئی. اب جو کچھ لوگوں نے سمجھا ہے نا جی کوشش کی ہے وہ بیان کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ یہ نص قطعی کو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ یہ جناب ادراک ہوتا ہے اس قوت کے ساتھ آوازوں کا اس طریقے کے ساتھ کہ ہم بولے نا یہ ہوا جو پھیلی ہوئی ہے اس ہوا کے ساتھ ہماری آواز مل گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ ہوا متکیف بے کیفیت الصوت. اس ہوا کے اندر ہماری مزید وضاحت آ رہی ہے. تو یہ لہریں بنتی ہیں. ویکھیاں تمہیں کونی میں بھی آدھے پہنے ایسا مان لیا. وہ آواز لہروں کے ذریعے آگے جا رہی ہے جی. چلتے چلتے وہ کان کے اندر تک پہنچ جاتی ہے. تو وہاں وہ پٹھا ہے وہاں وہ قوت ہے
تو اس قوت تک جب پہنچتی ہے تو عقل ٹھیک ہو صحیح، تو جب اس قوت تک پہنچتی ہے تو عقل سمجھ لیتی ہے یہ آواز کیا ہے، یہ لفظ کیا ہے، جس کا معنی وہ آگے سارا کام عقل کا ہے۔ سمجھیے بات یہ ہے جی، چونکہ واسع باطنہ کے تو یہ منکر ہے اب متکلمین، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عقل فوراً یہ سمجھ لیتی ہے، اور سمجھے ہی، لیکن عقل کس طرح سمجھتی ہے؟ یہاں سے چوک ہے، یہ چوک ہے، بئی معنی کہ جب وہ ہوا جس میں آواز ملی ہوئی ہے جب وہ کان تک پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ نفس میں، عقل میں، نفس ناطقہ میں، جین میں، عقل میں، نفس ناطقہ میں، روح میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں ادراک عند ذالک، یعنی اس کے پہنچنے کے وقت۔ تو یہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے جی، اللہ نہ چاہے، اللہ نہ چاہے تو جتنے مرضی بولے اس کو آواز نہ آئے جی۔ ہاں جی شابہ جی۔ ادراک کیا جاتا ہے اس قوت کے ساتھ آوازوں کا کہ ہوا یہ کس طرح وہ ہے کہ پہنچتا ہے بے طریقے، ہوا کے پہنچنے کے طریقے، کون سی ہوا؟ جو متکیف ہوئی ہے آواز کی کیفیت کے ساتھ، جس ہوا کے اندر یہ آواز ملی ہے تو یہ پہنچتی ہے کان تک، تو سوراخ تک، سماخ سوراخ تک پہنچتی، جہاں وہ پٹھا ہے، تو جب وہاں پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی عقل میں، نفس ناطقہ میں ادراک پیدا فرما دیتے ہیں، تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آواز کیا ہے۔ نہیں آواز کیا ہے؟ تھوڑا غور کرنا اس کہ جب بھی آواز جا رہی ہے اللہ وہاں اس پٹھے میں، عقل میں اس کو سمجھنے کی قدرت پیدا کرتے ہیں۔ صرف یہ باتیں سمجھنے میں ہر لمحہ جو اللہ کی طرف سے قدرت مل رہی ہے، اللہ کے پیدا کرنے کے ساتھ وہ عقل سمجھ آ رہی ہے، صرف یہی سمجھیں تو صرف اس کا شکر بندہ ساری زندگی لگا رہ کر ہی نہیں سکتا جی۔ غور کرو تو تھوڑا کوئی گل نہیں جی۔ عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ ہوا آواز والی سوراخ تک پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نفس میں ادراک پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنا ہے خالق تیری شان کو سلام، کھرباں ہاک مخلوق، پانی میں، خشکی میں، زی روح، جانور، انسان، جن، فرشتے، وہ سارے سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہوں دھیان کرو پر اس گل میں سمجھو۔ بسم اللہ صلی اللہ علیہ نبینا صحابہ مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ پرہروی صاحب فرماتے ہیں کہ قیلا بعض نے کہا ہے کہ علامہ نصفی علیہ الرحمہ نے حواس خمسہ بیان کرتے ہوئے سمع کو مقدم کیا ہے، اس کی شرافت کی وجہ۔ وہ شرافت کیا ہے اس کی؟ اما اولاً، بہرحال اولاً اس لیے کہ یہی ایک قوت ہے جو ادراک کرتی ہے جمی جوانب سے۔ کس سے؟ اوپر سے کوئی بولے تب بھی، ہم چھت پہ کھڑے ہیں کوئی نیچے سے بولے، دائیں سے بولے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے، یعنی 6 جہتوں میں سے کدھر سے بھی آواز آئے تو یہ قوت ایسی ہے کہ ادراک کرتی ہے۔ یہ اس کی شرافت ہے۔ دوسرا یہ ہے اس لیے کہ یہ جو قوت ہے یہ آوازوں کا ادراک کر لیتی ہے دیوار کے پیچھے سے جی، کہ نہیں جی؟ تو برخلاف بصر کے، برخلاف اس میں دونوں عمر نہیں ہے، نہ تو آنکھ سامنے ہو تو چاروں طرف سے دیکھ سکتی ہے، یہ تو صرف سرکار کا خاصہ ہے،
سونے فرمایا میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اس طرح اس میں بھی وہ شارحین نے کہا کہ سرکار کی جو مور نبوت تھی اس میں 2 آنکھیں تھی چھوٹی چھوٹی، اس سے سرکار دیکھتے تھے۔ اور اسی طرح دیوار کے جو پیچھے ہے آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے؟ نہیں دیکھ سکتی جی۔ جی اے میں تیرے سامنے ہاتھ کیتے ہیں چہرہ مبارک طرح گم ہو گیا، ظاہر تو محروم ہو گئے۔ اچھا جی اے گل جی۔ اچھا ثالثاً تیسری کہ اس کے اندر شرافت کیا ہے، کس میں؟ اس قوت میں، سما میں، اس لیے کہ سما یا توقف موقوف ہے فضائل دینیا کا کسب سما پر۔ سارا دین حاصل کرنا موقوف ہے کس پر؟ استاد تو بول رہے ہیں، آپ جو کچھ وصول کر رہے ہیں کس کے ذریعے؟ سما کے ذریعے۔ تو سارے جو فضائل دینیا کا حاصل کرنا ہے وہ موقوف ہے کس پر؟ سما پر جی۔ کبھی کسی گونگے کو بھی کہا یہ گونگا تشریف لائے ہیں آج جناب آپ کو یہ اتنا لمبا درس دیں گے آپ حیران ہو جائیں گے جی، وہ سن نہیں سکتا، وہ سنا نہیں اس لیے اس کو پتہ نہیں ہے جی۔ واما رابعاً چوتھی وجہ، باوجہ موقوف ہونے اکثر کمالات انسانیہ کس پر؟ اکثر کمالات انسانیہ سما پر موقوف ہے۔ سنیں جی، اسی لیے دیکھا ہے تو انہیں کثیر کو نابینوں سے وہ اصحاب عقول و اصحاب علوم ہیں۔ کون؟ لیکن جو گنگے ہیں نا، جو بہرے ہیں، بہرے کون؟ بہرے وہ لاحق کیے گئے کن کے ساتھ؟ نہ وہ نطق کرتے ہیں اور نہ وہ سمجھتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ مذہب ہے کن کا؟ اور ترجیح دی ان کے، اچھا بس، اور ترجیح دی ہے ان کے بعض نے کس کو؟ کہ بصر کو ترجیح ہے کس پر؟ اور جو اول ہے نا، اول اور معتید کی گئی اول کی سما کا تقدم بصر پر کس میں؟ نصوص میں دیکھنے پر سما کو تقدیم ہے، حدیث سنی جاتی ہے جی، صحابہ پاک سرکار سے سنتے تھے، ایشا بس۔ وحیا کی سوال ہے، سم ان مذکر ہے یا مونس جوڑ نہیں جڑیا، کہتے جوڑ کے دس دیں، مونس کیا گیا حیا کو، حیا سے مراد ہے ہاسا، تو ہاسا تو ان کی ہے، یا اس کی جو خبر آگے آ رہی ہے نا قوتن، وہ کیا ہے؟ تو قانون پڑھا تھا ایسا دار الضمیر و بین الخبر والمرجع فرعایت الخبر یا اولا، پڑھا تھا کسی زمانے میں؟ اچھا جیت کرتے کرو، اس لیے وہی حیا ضمیر ہے جی۔ اچھا جی توجہ ہے، قوتن مودعتن اے رکھی گئی ہے، فی العصب پٹھے میں، فارسی میں اس کو پے کہتے ہیں پٹھا۔ یہ پٹھا کیا ہوتا ہے؟ عصب کیا چیز ہے؟ عصب جی، عصب یہ ایک جسم ہے سفید رنگ کا، اس کو موڑنا آسان ہے، کاٹنا مشکل ہے جی، چھری نال کم کامیا، پٹھا کٹنا گوشت کٹنا آسان ہے، لیکن انہوں جلے چھکے بچوں انج کرو مروڑو تو دورہ ہو جاندہ ہے، لیکن ہے بھی چٹے رنگ دا مضبوط ہے کہ انہوں کٹنا مشکل ہے جی۔ اچھا جی، یہ جو ہے نا یہ پٹھا جو یہاں مراد ہے یہ پیدا ہوتا ہے دماغ سے یا نخاع سے؟ کس سے؟ یہ ہے دماغ جی، نخاع سے مراد ہے جہاں سے یہ نیچے مورا سسٹم شروع ہوتا ہے، اور پنجابی چ مورا ایک اور شہر میں کہتے ہیں مورا کھا لا، یہ مورے جڑے کانڈے نہیں مراد نے، اس کو نخاع کہتے ہیں، اس کو، اس کے اندر ایک پٹھا جا رہا ہے آخر تک، جس پٹھے پر یہ سارے مورے پروئے ہوئے ہیں جی، تو وہ دماغ سے شروع ہوتا ہے یا نیچے سے جی۔ اچھا جی، کہ وہ شروع ہوتا ہے اگتا ہے دماغ سے یا نخاع سے؟ دھیان کریں میں، بسم اللہ الرحمن
یوں سے لو جی، توجہ کریں، اور پہنچائی جاتی ہے حس کی قوت اور حرکت کی قوت ان دونوں کے ذریعے کدھر؟ یہ جو پیچھے ہے نا پٹھے جا رہے ہیں ان کے ذریعے، اب ان کے ساتھ ہڈیوں کا تعلق ہے، ہڈیوں کے ساتھ باقی گوشت کا تعلق ہے، تو ان کے ذریعے پورے بدن میں جو ہے نا حص و حرکت ان دونوں سے وہ بدن تک پہنچتی ہے جی۔ تفصیل اس کی کیا ہے ذرا سنیں جی، تفصیل یہ ہے کہ دماغ رکھا گیا ہے کس میں؟ اور متصل ہے اس کے ساتھ نخاع، وہ یعنی بڑا ایک پٹھا نخاع جو رکھا گیا ہے پشت کے موہروں کے اندر، سمجھے؟ اور دماغ کے اندر تجویف ہے، دماغ کے اندر کچھ چیزیں خالی ہیں تھوڑی تھوڑی جو بھری ہوئی ہیں کس کے ساتھ؟ بخار آتے، جن کا طباء کے نام کیا ہے؟ روح نفسانی، زندگی کی روح، اور تحقیق پیدا کی گئی ہے اس روح میں حص و حرکت کی قوت، سمجھا پہ جی؟ اور انسان کے اندر 7 اور 70 کتنے؟ 77 پٹھے ہیں، جوڑ علیحدہ ہیں یہ پٹھے جن کے ذریعے سارا یہ نظام چلتا ہے جی۔ یہ سنیں جی، 14 دماغ سے ہیں، باقی سارے نخاع سے ہیں، ان کے بعض حس کے لیے ہیں، بعض ان کے حرکت کے لیے ہیں۔ ہیلو موٹا زور لاکھ فیصلہ کر کمڑا یہ کہڑی شہر ہے پٹھے، اور وہ ہر وقت تیار ہیں، کیا ہے؟ ہر وقت یکدم نہیں کیتا نہیں تو کہڑی شہر پھر ہو؟ اچھا ویسے ٹلی باہ میں کوئی مک مارے تکلیف ہے، بندہ اس طرح اکڑا لوے تو اے سدھا لمحہ پہ کہ بندے جڑے پیٹ اتنے پوڑ رکھ اتنے بندہ کھڑا کرتے ہیں، ان کا مقصد کس طرح ہے کہ اس طرح پیٹ نو تڑنا ہے، یعنی پٹھیاں نو تڑنا ہے، جلے پٹھے تڑے گئے تو ہوں تسی تو پار پا سکتے ہو جی، یہ سارا نظام اس طرح ہے جی۔ ہائے ہائے، یہ ہر وقت یہ کسے رہن تو بندہ ٹر پھر نہیں سکتا جی، یعنی یکدم ختم، اتنی تیزی ہے کہ تسی انج کیتا ہے تو کسے کہنے جی۔ اچھا ایتے تو زور لایا تو یکدم کسے کہنے اٹھایا تو پھر ہوئے، یہ اتنی تیزی یہ بدن وچ کدے وفی انفسکم افلا، اے دماغ کی ہوتے بکریاں چلاندہ رہے، تم اپنے اندر کیوں نہیں غور کرتے ہو جی؟ اس کو بدن کو جہان صغیر کہا گیا ہے، پوری کائنات کو جہان کبیر کہا گیا ہے کہ پورے تیرے اندر سب کچھ موجود ہے جی۔ اچھا جی، تو وقد خولے کا فی ہے، اچھا، اور انسان کے اندر وبازوہا وحاضر روح، یہ روح داخل ہوتے ہیں اس میں جی، کس کے اندر وہ جو خلا ہے، اور پہنچتی ہے سارے، پس جب کٹ جاتا ہے کوئی پٹھا یا واقعہ ہوتا ہے اس پٹھے میں کوئی کہ بند ہو جاتا ہے اس کا مجرا، جہاں سے اس کے وہ نظام جا رہا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتی حس عضو کی یا اسی سے خدر، راشا، فالج، یہ سارے اسی سے ہوتے ہیں کہ جہاں جہاں وہ پٹھے جواب دے جاتے ہیں تو وہ جو ہے نا پٹھے جواب دے گئے، ہاتھوں کی حرکت جو جن کو راشا ہوتا ہے وہ کیا ان کے پٹھے ختم ہو گئے ہیں، فالج کیا ہوتے ہیں اس سائڈ سے پٹھے ختم ہو گئے، جواب دے گئے جی، اللہ اکبر۔ اور بطلان شم، بطلان سامعہ، یہ جو ہوتا ہے صرف پٹھے ختم ہو گئے جی، وہ قوتیں جو ہیں جی، اور کتاب نہیں اعتماد رکھتی اس سے اکثر کی تفصیل کا بھی اینا کو سمجھایا بھی تھوڑا بھی کیپیسٹی اینی کیپیسٹی بول دیں انگریزی المفروش فی المقار، ظرف من التعقیر، مقعر، اور برتن کا مقار وہ برتن کا باطن ہوتا ہے، کنویں کا مقار اس کی وہ نچلی تہ ہوتی ہے،
سماخ بالکسر، یہ کان کا سوراخ جندے وچ تیلیاں مار دے ہو. اور کبھی یہ بولا جاتا ہے سماخ کس پر؟ خود چمڑے پر جو جڑا نال لگا تیرے جی. آگے کی ہے لفظ سین نہیں کہ لفظ کو اور ہونا ہے تو جو کتاب دیکھو تو جیتے بولا جاتا ہے کان پر لغتاً. اچھا، اور ذکر کیا ہے علماء تشریح نے، شرح یو شرح ہو تشریح، یہ علماء تشریح سے انگریزی پتہ نہیں کیا نہیں اصل جڑا نہیں آ سارے یا سرجن آ جڑے چیر پاڑ کرنے والے یہ اصل انہوں جڑا عربی نہ ہے علماء تشریح کہ جو بدن کے اعضاء کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فلاں ہڈی فلاں جگہ سے جڑی ہے، اس میں اتنے جوڑ ہیں، یہ پٹھا فلاں جگہ جاتا ہے، یہ یہاں سے ہے. تو یہ جو جتنے سرجن ہیں وہ اسی چیز کو پڑھتے ہیں کہ بدن کے اندر چیزیں کیا ہیں، ان کا نظام کیا ہے. اگر یہ پریشر والوں پتہ ہے نا مت کٹنی اور شاید کٹ بندہ مویا پہ جی، سمجھے جی. یہ ہے تو یہ جو علماء تشریح ہے نا، کون؟ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ کان کا جو سوراخ ہے نا وہ سیدھا نہیں ہے بلکہ ٹیڑھا ہے. وہ تو سن میں نظر آ رہا ہے جی، جہاں اندر جا رہے ہیں جی، تاکہ نہ داخل ہوں آواز کویا پھٹو پھٹ سدھی جا کے ٹھا لگے تو کن پھٹیا پہ ہوئے جی. اور احوائے ہارا باردہ فاسدہ دفع تن یہ نہ چلی جائیں. لے ذکائے حصے باطن ہے کہ اس کے باطن کے جو حصہ ہے وہ بڑی نازک ہے، صاف ستھری ہے، تاکہ یہ آہستہ آہستہ وہاں پہنچے جی. اور وطن تہی سقب وہ سوراخ ختم ہوتا ہے الا فضائے نیچے جا کر، تو تحقیق بچھایا گیا پٹھا اس کے. اور یہ جو فضا ہے نا اندر جا کر یہ بری ہوئے کس سے؟ جو رکنے والی ہے، پیدا ہوتی آواز اس کی اس تحرک کے ساتھ جی. تو دراکو، اب اس کے ساتھ کن کا علم آتا ہے؟ تو دراکو بلفظ المجہول، تو دراکو بحل، یہ با سببیہ ہے یا با آواز میں اس پٹھے کے سبب سے آوازوں کا ادراک ہوتا ہے یا اس کی مدد سے ہوتا ہے؟ بات ایک ہی ہے، حاصل ایک ہے. بے طریق وصول متکیف بے توجہ کرے جب صوت کیا ہوتی ہے؟ صوت آواز ایک کیفیت ہے جو پیدا ہوتی ہے ہوا میں. سنیں جی، یہ من تموج ہی، اس کے ہوا کے تموج سے جو مشابہ ہے پانی کے تموج کے، اندہ وقوع حجر فیہ، پانی کے اندر پتھر پھینکو نا تو اس کے اندر چاروں طرف کیا بنتی ہیں؟ لہریں بنتی ہیں. اس طرح ہوا کے اندر تموج ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو جب آواز ہم نے نکالی ہے نا تو وہ جو تموج ہے نا ان کے اوپر وہ آواز چلتی آگے جا رہی ہے جی. اور پیدا ہو جاتا ہے تموج یا تو کس سے؟ من قار جسم کے کھٹکنے سے، جیسا کہ واقع ہونا پتھر کا پتھر پر، یا اس کے قلع سے اکھاڑنے سے، جیسا کہ توڑنا کس کا، یا ہوا کے خرق سے، جیسا کہ تنبور کے اوتار ہیں کہ ان کو جب بجاتے ہیں تو ہوا کے ساتھ لگتی ہیں تو اس میں سے آواز نکلتی ہے. اور جنہیں ستارہ جنہیں دیکھی ہیں جی ہوں اتنے انج کر دیں نا، حالانکہ نہ وچ نہ کوئی سسٹم ہے نہ کچھ ہے، صرف انج کرنا ہے تو ہوا دی وجہ تو شاجیوں میں آواز نکل رہی ہے جی ساری ہے جی. اب یہ نظام اللہ کا، سبحان اللہ، بلے 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 بلے. تنو تاں تو دسیا سی اے پیرو ویکھو آواز آئی نہیں آئی؟ ہوں یہ کیا، یہ ہے کیا؟ نہیں، یہ کیا چیز ہے کہ اس طرح لگے دونوں آپس میں، لیکن اس طرح یہ سارا ہوا ہے جی، وار ہے جی. یہ دیکھو ادھر پس جب سمجھے تو فائزہ کدھر گیا وَيَكُونُ، اور ہوتے آواز کی شدت علی حسب قوت القرع والقلع والخرق،
کہ اس میں جتنی جو ہے نا آواز سخت تب ہوتی ہے کہ جتنا اس میں کیا ہو نا جی اس کے مطابق آواز اونچی ہوگی، جتنا کمزور ہوگا اتنی آواز. پس جب پہنچتا ہے تموج ہوا خارج سے اس ہوا تک جو سماخ کے تو حاصل ہو جاتا ہے آواز کا ادراک. وقد یصادف الہواء اور سنا جی کبھی مصادف ہوتی ہے ہوا متموج درا حال ہے کہ مصادم ہوتی ہے کس سے؟ دیوار سے یا جبل سے. اب یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ پہاڑی سے آواز کیسے آتی کہ یہ آواز نکلی ہے گزری ہے آپ نے پہلے سن لی ہے سنی آپ نے جب سن لی ہے نا تو پھر اس کا تصادم ہو گیا کس سے؟ بڑی دیوار سے یا تو پس پھر وہ لوٹی ہے متموجان مثل موج کے جیسا کہ اذا قارا ساحل ہو جیسا کہ وہ سمندر پر وہ نا پانی پہنچتا ہے نا کنارے پر تو پھر مڑ کر واپس لوٹتا ہے اسی طرح یہ واپس لوٹی ہے تو پس پہنچی سماخ کو دوسری مرتبہ تو یہ جو دوبارہ آواز سنی جائے تو اس کا یہ طریقہ ہے جی. اب آگے ٹکرائی ہے اس ٹکراؤ سے واپس آئی ہے وہ تموج واپس آیا ہے جب واپس آیا دوبارہ پھر سنی گئی ہے جی. اسی طرح یہ جو ساؤنڈ سسٹم کے اندر ہے یہ سارا اسی ہوا کے ذریعے جی یہ جو 3 بار آواز سنی جاتی ہے جی اور اسی کو صدا کہتے ہیں. اور جب قریب ہو مصادم جب مصادم بالکل اب دیوار کے قریب کھڑے ہیں تو اونچا بولیں تو جیسا کہ جدران البیت تو اب آوازیں ہیں 2 لیکن ان کا تمیز نہیں ہو سکتا دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی ہیں لیکن وہ تیزی اتنی ہے کہ وہ دونوں ایک ہی معلوم ہو رہی ہیں. اگر دور ہو تو پھر ٹکرا کر آتی ہے تو پہلے سنیں گی دوسری بعد میں آتی وہ بھی جلدی سے ہی ہے اتنی دیر نہیں لگتی ہے لیکن اگر بالکل قریب ہو تو پھر نہیں 2 بنتی جو کو تیزی اتنی ہے تھوڑا دور ہو تو پھر یہ 2 آوازیں ہیں جی. واہ 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 تو پس نہیں سنی جاتی وہ سودا. اور دلیل پکڑی گئی ہے اس پر کہ سما یہ جو سننا یہ ہوا کے پہنچنے کے ساتھ ہے سوراخ کے اندر ہوا پہنچتی ہے تب بندہ اس سما پر دلیل پکڑی گئی بے کئی وجوہ کے ساتھ. احدہما نمبر 1 اما الصوت نمبر 1 آواز. ثانی کہ بے شک ہم سنتے ہیں آواز من بعد بعد القرع دور سے جب ہم آواز سنتے ہیں تو وہ قرع کے بعد ہے کہ کسی سے ٹکراتی ہے تو ٹکرا کر پھر ہمارے پاس پہنچی ہے جی. تیسرا کہ بے شک وہ بندہ جو رکھے اپنا منہ جی فی انبوبۃ نالی پر اور رکھے اس کی دوسری طرف رجل کے کان پر اور کلام کرے تو نہیں سنا جائے گا آواز نہیں سنے گا اس کی آواز کو کوئی ایک حاضرین سے. یعنی بالکل اگر ہم منہ پورا اس کے ساتھ جوڑ دیں نا ادھر دبا کر کان کے ساتھ جوڑیں بات کریں تو صرف اسی کو آواز آئے کہ دوسرے کو تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو آواز پہنچتی ہے ہوا کے ذریعے پہنچتی ہے. اب چونکہ وہ آواز اندر بند ہو گئی ہے دوسری ہوا نے اس کو اٹھایا نہیں ہے تو اس لیے دائیں بائیں کسی نے اس کو اور سمجھے ہی. اب اسی طرح جب کان کے ساتھ منہ لگا کر بات کرتے ہیں جی تو چونکہ اس کے اندر اتنا جو منہ سے نکلی اس میں اتنا دباؤ نہیں تھا کہ وہ اتنا زور لگاتی کہ ہوا میں پھیل جاتی پھر ہوا اٹھا کر دائیں بائیں پھینک دیتی سمجھے. اللہ مگر وہی رجل سنتا ہے جس کے کان کے ساتھ وہ نالی لگائی ہوئی ہے جی. اعتراض کیا گیا دھیان کرنا جب بڑی زبردست گل ہے. اعتراض کیا گیا اس پر اولاً اس جزی پر بائیں طور کے سنتے ہیں ہم آواز دیوار موٹی دیوار کے پیچھے سے کس سے تو وہ کیسے آ گئی ہے. تو جواب یہ ہے کہ دیوار نہیں ہوتی مسقف مسدود الباب والقرا کہ وہ اس کی چھت اور اس کے دروازے ہر چیز یہ بند ہوں
تو پھر آواز نہیں آتی. اگر وہ کھلے ہوتے تو اس لیے آواز جہاں سے بھی ہوتی نکل کے آواز پہنچ جاتی ہے جی. لیکن اس میں کمال کوا اور روشن دان وغیرہ ہر چیز بند نہ کھلے ہوتے ہیں تب آواز آ جاتی ہے کہ نہیں روکتے وہ کس کو. وگرنہ سنو، وگرنہ اگر سخت دیوار سخت بڑی موٹی ہو، چھت بھی اس کی موٹی ہو، تو پس اب آواز کا سننا کیا ہو جاتا ہے؟ ممنوع ہو جاتا ہے جی. یا وہ چیز ایسی ہو جو ہوا کو گزرنے نہ دے. یہ اب تو فون عام ہوئے ہیں، تھوڑا پیچھے جائیں تو یہ فون نہیں تھے لوگوں کے پاس، یہ PTCL تھے. تو وہاں جو ہے نا لوگوں نے باتیں کرنی ہوتی تھی تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے شیشے کے کمرے بنائے ہوتے تھے مختلف. تو وہ شیشے کے کمرے میں چھوٹا سا اندر فون پڑا ہے، نمبر آ گیا جا فلاں جگہ چل 5 نمبر میں چلے جائیں. تو وہ دروازہ بند کے اندر وہ باتیں کر رہے ہیں، بیوی سے لڑ رہے ہیں، اونچا اونچا باہر آواز نہیں، کیونکہ شیشے سے باہر آواز نہیں آتی جی. وہ اس نے ہوا کو روک دیا ہے، ہوا کا کراس نہیں ہو رہا ہے جی. سنیں جی، اور اگر نہ ہو سخت موٹائی اس کی تو ہوا نفوذ کر جاتی اس کے مجردن خالی ان اکثر کیفیت صوت. اور دوسری دلیل بائیں طور کہ ہم سنتے ہیں آواز اخروٹ کے گری کی چھلکے کے اندر جی. بے مولوی نے اخروٹ ہلایا اندر گری کھڑکی تو اندی آواز باہر پی ہوندی. یہ کیسے آئی ہے جی؟ جی اچھا جی. اس طرح اور کتنی چیزیں ہیں جو اوپر سے بند ہیں، ان کو ہلاتے ہیں تو ان کی آواز آتی ہے. تو یہ کیسی ہوئی؟ تو اسی طرح آواز کنکری کی کورا مجوفہ جی. پلاسٹک دی چیزاں پہ جو چیزاں پریاں جن واجہ بجائی دے پہ چیزاں پریاں نے جی چواں پاسے بند ہے جی. وہ تو کدھر گیا وہ مجفہ ان سے کہ جن میں مثلا سونے کا یا لوہے کا بنا ہوا ہے تو ان کے اندر اگر بجائیں تو آواز آتی ہے. سمجھ یہ کیسے آ گئی ہے؟ تو جواب جو سنا جائے بھئی یہ تو اندر چیز ہے، اندر سے ہوا باہر نہیں آئی ہے، یہ آواز کیسے آ گئی ہے؟ یہ چھڑکڑا کیویں بجیا بھئی وہ تو بند ہے چواں پاسے. جواب یہ ہے کہ جسم جو محیط ہوتا ہے نا، جسم کسی بھی چیز کو وہ حرکت کرتا ہے اس کے بجنے کے ساتھ جو اس کے تو پس تموج ہوتا ہے ہوا کا اس کی حرکت سے. سنا جی اور بس تو وہ اس کے تموج پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے بہر ہم نے سن لی ہے جی. اور بہت دفعہ کثیر اما پائی جاتی حرکت ضعیفہ کس میں؟ اجسام کبھی ہیں لیکن حرکت بالکل ایسا سی ہوئی ہے تو ہم نہیں ادراک کرتے اس کا. جیسا کہ تنین التاس، جیسا کہ وہ دیکھو دروں اے جڑا ہوندے نے ستار جی جنہ میں نہ ہے نا تاراں بدیاں نے وہ جنوں انج کر کے کس دے نے بھی تار نوں کسی جائے تو بجانی تو آواز چنگی جاوے. جس لئے کس رہے نے نا اس لئے آواز کو نہیں آ رہی جی اس تار دی جی. وہ دے پھرنے دی شاید کو تھوڑی آواز آوے لیکن اس دی آواز کو نہیں جی. اس طرح اور کافی ساری چیزیں ہیں جی. اچھا جی. یا مثلا چیزوں کے اندر اتنا جو ہے نا دباؤ نہ ہو تو آواز نہیں آتی جی. توجہ کری میں میرے کچھ لگ دیا. ہم نہیں ادراک کرتے اسی لیے تو ینقطع ہو منقطع ہو جاتی ہے جب رکھا جائے ہاتھ اس کے اوپر کہ یعنی وہ آواز جو ہے نا جو ایسا ہوتی ہے اس پر ہاتھ رکھیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ بند ہو جاتی ہے. ایشا بس ہے. وحل حاذین الاشکالین، یہ جو دونوں اشکال کا حل پیش کیا ہے یہ ہمارے مؤلفات کے خاص سے ہے کہ یہ پہلی موٹی دیوار سے آواز کیسے آئی ہے، یہ چیز بند ہے چاروں طرف سے اندر سے باہر آواز کیسے آئی. تو کہتے اس کا یہ طریقہ کار ہے جی. وہ سمجھ گئے. ہوں اگلی گل بے معنی ان اللہ تعالی یخلق الادراک فی النفس عند ذالک، یہ رد ہے علماء طبعیہ پر. علماء اور طبیعیات انگریزی جنہوں کی آندے نے نیچر انہوں آندے نے. ہاں
تو یہ طبیعہ جو ان پر رد ہے. جو قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ حادثہ ادراک کرتا ہے اپنی طبیعت کے ساتھ, اس کے اندر یہ اپنی خوبی ہے, کسی کو کوئی دخل نہیں ہے جی. ایتھے تو کم بگڑیا. ہاں, اور بھی رد ہے جمہور فلاسفہ پر جو قائل ہے کہ ہوا جب تموج کرتی ہے تو مستعد ہو جاتی ہے, اس قابل ہو جاتی ہے فیضان کے لیے. فعل فیضان کیفیت صوت علیہ, کہ اس پر صوت کی کیفیت کا فیضان کیا جائے عقل فعال سے. کس سے؟ اٹھے پنگے لینے وہ کہ وہ زام کرتے ہیں کہ وہ عقل فہم جبریل ہے. وہ فلسفی نہیں کرتے, مسلمان ہے میں نال جوڑ جاڑ کیا کہ بھئی قرآن اور سائنس ساتھ ساتھ. یہ مطلب ہے بھی عقل فعال وہ سمجھتے ہیں بھی کون ہے, تو عقل فعال ہیں وہ. پھر جب پہنچتی ہے ہوا سوراخ تک جی, تو مستعد ہو جاتی ہے قوت جو مودہ ہے پٹھے میں, اس بات کے لیے کہ فیضان کرے عقل فعال اس پر اس کیفیت کے ادراک کا. جی سنیں جی, اور یہ دونوں فیض واجب ہیں بغیر تخلف کے. تو یہ سارا کوڑ ہے, یہ سارا کوڑ ہے سارا جی. لیکن سائنس ساری یہ کچھ پڑھتے تو سارا کچھ ان کی غریباً کی پتہ جی. اور سارے بھی کوئی نہیں پتا کہ میری ہرشی سڑتی پئی ہے, تو نہ اگلے نے پتا ہے بھی ساری ہرشی ساڑتے پے نے. ظاہر غریباً تو پتہ ہی نہیں, دین پڑھے ہی نہیں, تو انہوں کی سمجھ آئے کہ بے سارا کوڑ مارا جا رہا ہے. تو سارا جو کچھ پڑھا جائے نا بے عقل فعال ہے وہ یہ کرتی ہے. یہ سب جھوٹ ہے, اللہ کرتے ہیں. اور بھی یہ رد ہے ان پر وہ جنہوں نے تعصب کیا ہمارے اصحاب سے کہ انکار کرتے ہیں حصول ادراک کا اس, اور کہتے ہیں کہ وہ یہ سننا اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے ساتھ ہے بغیر سبب کے. کوئی کا نشان کو نہیں ہے گا جی, کوئی پٹھا شٹا نہیں ہے گا جی, بس اللہ نے سننا پیدا کر دیا, ہم نے سن لیا. تو کہتے ہیں ان کا بھی رد ہے, ان کا بھی نہ رو پار ٹپو تو نہ نرے پاس کوئی طریقہ کار سیکھو. مختار جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف شارع نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کا پہنچنا یہ تحقیق جاری ہے عادت الہیہ بخلق الادراک عندہ. تو یہ اللہ کا نظام اس طرح اللہ نے چلایا ہے جی. دلیل اس پر یہ ہے کہ ہم پاتے ہیں ادراک جو گھومتا ہے اسی کہ اگر کان ٹھیک ہے آواز بھی قریب ہے تو سماعت ہوتی ہے, کان ٹھیک نہیں ہے تب بھی سماعت نہیں ہے. اس وقت کوئی بندے پنڈی بول رہے ہیں کہ کوئی نہیں, چلو پنڈی نہیں سواں کیمپ تھوڑے کالج کو جی آواز آ رہی ہے کیونکہ دور نہیں جی. جی وجوداً و عدمن, اور دعویٰ ران جو ہوتا ہے نا اگرچہ یہ دلیل ظنی ہوتی ہے کہ وجود کے ساتھ وجود عدم کے ساتھ, لیکن یہ پہنچاتا ہے حدث تک جو موجب للجزم ہے کہ بھی عادت الہیہ یوں جاری ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں, ہم سن لیتے ہیں. سمجھ گئے ہیں؟ اے شاباش ہے. توجہ کریے آئندہ پھر نفس کی یہ اشارہ ہے بعض حکماء کے رد کی طرف کہ انہوں نے ظام کیا کہ محسوسات کا جو مدرک ہے نا وہ حواس ہیں خود, نہ کہ اور نفس عقل جڑا مرضی عقل. عندہ ذالک کی یعنی عندہ وصول اس میں اشارہ ہے اختلاف کی طرف اہل سنہ والجماعت کے درمیان اس بارے میں کہ حق تعالی کل بھی پڑھے سبحانہ و تعالی یفعل بالسبب او عند السبب, سبب کے ساتھ یا سبب کے وقت. پس اول مختار ہے کن کا؟ رحمہ اللہ کا اول مختار ہے, اور شیخ محی الدین بن بعض مواضع میں فی بعض مواضع فتوح ان کی فتوحات مکیہ ہے, انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قاتلوہم جی یعذبہم اللہ بایدیکم, اللہ نے عذاب دیا ان کو ان کے ہاتھوں کے
ما تمہارے ہاتھوں کے سبب سے، ما نہیں ہے بے ہے، سنیں ہی. اور ثانی جو ہے وہ ظاہر مذہب ہے کن کا؟ وہ یہ ہے کہ ہر ممکن مستند ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، لہذا با واسطے کی وجہ کوئی نہیں، ما ہے جی، بے نہیں ہے، ما. کتنا بریک یہ مسئلہ ہے جی. اور ضام کیا امام راضی رحمہ اللہ نے کہ سبب کا اعلیٰ ہونا نہیں منافی استناد بلا واسطہ کے جی، کہ سبب اعلیٰ ہو جائے لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف نسبت کریں بلا واسطہ تو یہ ٹھیک ہے، اس کے منافی نہیں ہے. محقق دبانی نے کے لیے اس میں بحث ہے، بات سمجھیے، وہ مک گئی. اور یہاں اب حاصل لطیفہ ہے. یہ محقق دبانی ہے جن کا پہلے انہوں نے نظریہ پیش کیا تھا کہ آواز جو ہے کہ اگر کوئی چیز آ جائے جس طرح حواس کو اٹھا کر آگے لے جا رہی ہے، کوئی ایسا آلہ نکل ہے جو اس کو مزید دھکا دے تو یہ آواز دور پہنچائی جا سکتی ہے. یہ پہلا نظریہ علامہ دبانی کا ہے جی، جس پر یہ سارا کام ہوا ہے جی، جتنے یہ آلات ہیں جی. اصا آکا پر ٹھیک ہے ساڑھے بابے بڑے سیانے سن، بس ٹھیک ہے ہیں جی، ہوں بہ کے کھائیے جی، ہوں بھی کوئی لوڑ نہیں جی. تو وہاں ہونا بحاث لطیفہ، یہاں بڑی لطیفہ بحث ہے ایک ان کی، وہ یہ ہے کہ ضام کیا ہے بعض لوگوں نے کہ ان تعریف، یہ جو تعریف نہیں کی پیچھے اور پٹھے کی اور سما کیا ہے کہ تعریف پوری ہو گئی ہے ماتن کے قول کس پر؟ مقارس سماخ پر، اور وہ جو ما بعد ہے وہ توضیح. اور لیکن علامہ کہتے ہیں میرے نزدیک اس میں اس لیے کہ وہ پٹھا ذات قوا اخر بھی ہے، وہ جو اندر ہے نا اس کے اندر صرف اتنے نہیں اور بھی چیزیں ہیں جی. جیسا کہ قوت جاذبہ کس کے لیے؟ غذا کے لیے، قوت ماسکہ اس کے لیے، قوت ہاضمہ دافع للفضول کل وسخ فلا بدہ من قول ہی. اچھا یہ مثال دے رہے ہیں کہ جیسا کہ جو ہے نا میدا ہے نا، میدا کون؟ اب اس کے اندر بھئی کتنی چیزیں ہیں. کل قوت الجاذبہ للغذا، کہ غذا کو اندر لے جانا، پھر اس کو روکنا، اس کو ہضم کرنا، گندگی کو آنتڑیوں کی طرف پھینکنا، جیسا کہ میل کچیل. تو فلا بدہ من قول ہی تو دراکو بحل، تو ضروری ہے کہ اس سے کیا کیا جائے؟ اسباب. ثانی یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ جب قریب ہونا آواز کان کے، بعض نے یہ کہا ہے کہ جب آواز کان کے قریب آتی ہے نا تو چونکہ حضرت صاحب آ رہے ہیں کان کے قریب، اس تک بالا القوت و خارج الاذن، وہ اندر والی قوت نس کے استقبال کر دی تو پھر نال اندر لے جاندی ہے. واہ بے واہ کیا ٹھوکی چنگی بنا کے دی. سنیں جی، خارج الاذن و الا وگرنا نائد. وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ جو جیت سمجھی جاتی ہے، کیا کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، یہ جیت تب اگر وہ قوت اندر ہی رہے، استقبال کرنے باہر نہ آئے تو اندر تو وہ سیدھی چلی گئی ہے. اب اندر کیسے پتہ لگا کہ یہ آواز کدھر سے آئی ہے؟ وہ قوت باہر نکلتی ہے، پھر پتہ لگتا ہے کہ آواز دائیں سے آئی ہے یا مطلب بڑی دلیل طرح چاڑھی ہے نا جی، کہ باہر نکلے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز، اگر اندر رہے تو وہ تو آواز سیدھی اندر چلی گئی، اب وہاں تو پتہ نہیں چلے گا یہ کدھر سے آئی ہے جی. وہ اندفی ہے اس لیے کہ انتقال قوت کا، کہ قوت جس پٹھے کے ساتھ قائم ہے وہ قوت باہر آ گئی ہے، پٹھا جو حامل ہے اس کا وہ اندر ہی رہا ہے. اے سب ستائیے، اے بھی ہمیں ٹھوکی ہے جی، میں نے کوئی سر نہیں جی. وجہ یہ ہے کہ صوت کیا نفوذ کرتی ہے بدن کے، یہ سمجھا جی، صوت اصل یہ آواز ہے نا بدن کے مسام سے جو نفوذ کر کے جاتی ہے. توجہ کرے جی، اسی لیے سنتا ہے تو آواز کو اگرچہ دبا دے تو پورے کانوں میں، یعنی کنا میں پوٹے بھی نپے ہونا تو باہر آواز اچھی ہوئے تو تم ہی جا رہی ہے. ہن کن تو سب بند کیتا ہے لیکن مساموں کے ذریعے جا رہی ہے جی. سنیں جی، سال سوہا
اچھا بھی مولوی اٹھن لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پیچھے آیا تھا نا اس میں او بھائی قوت پیچھے جی وہ تھا نا او بھائی اید الاول وہ آخری بات رہ گئی تھی کہ تائید کی گئی اول کی کہ سما کا ذکر پہلے ہے بصر پر کس میں وہ نصوص تو 4-5 سناواں قرآن پاک میں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. کس کا ذکر پہلے؟ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ. تیسرا إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ. کس کا ذکر پہلے؟ سمع کا. جی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اچھا جی تو اسی طرح وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ. اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ واردہ سونے فرمایا ساجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. سمجھے یہ وہ چند ایک کیا چیزیں نصوص. امام غزالی کا نام آیا تھا کوگو نہیں بزرگوں اور منع کیتا ہے. وہ امام غزالی ابو حامد کی دیکھیں یہ لوگوں کی محبت. ان کا نام بھی محمد بن محمد بن محمد. 3 پشتے نام توسی. یہ وہ موقف توسی نہیں وہ اور ہے. یہ پیدا ہوئے تھے توس میں 450 میں پیدا ہوئے ہیں. کب؟ اور 505 میں فوت ہوئے ہیں. کتنے سال؟ امام غزالی کی ساری عمر دیکھ لو تو کی کچھ کر کے گئے نہیں جی. اسی علامہ نووی انہوں دی عمر بھی ساری 40 کے پتہ نہیں کتنے سال سے دیکھ لو انی عمر جڑے جڑ گئے نا جی جڑ گئے. اور علامہ ملا جیون رحمہ اللہ اور نور نوار ہوتے حج کرن گیا تو پوری لکھ کے لے آندی جی ساڑھے کو 3 سال مسے پوری ہوئی وہ ساری لکھ کے لے آندی انہوں نے منٹ لے جی. چل من کر وے نکیا. سما وہ قوت ہے جو رکھی گئی ہے پٹھے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا پٹھا جو بچھایا گیا ہے سوراخ کی گہرائی میں ادراک کیا جاتا ہے اس قوت کے ساتھ. پٹھے کے ساتھ نہیں قوت کے ساتھ آوازوں کا. لیکن کس طرح؟ چلو جی ہوا کے پہنچنے کے طریقے کے ساتھ. ایسی ہوا جو متکیف ہو جاتی ہے صوت کی کیفیت کے ساتھ. کہاں تک؟ سوراخ تک. بایمانہ کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں ادراک نفس ناطقہ میں عقل میں اس وقت جب وہاں وہ ہوا پہنچتی ہے.